بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اچھا بھائی، ہماری کہانیاں چل رہی تھیں حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. پہلا حق میں بتاؤں گا، پھر آپ بتائیے گا. ٹھیک ہے. پہلا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، یعنی ہمارے نبی آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جو کہے گا میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے. اب آپ اگلا حق بتائیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھنا. اچھا، تیسرا حق یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، ان کے شہر کا، ان کی حدیثوں کا، اور ان سے جتنی بھی چیزیں ان کی ہیں، ان کا شہر ہے، ان کا روضہ مبارک ہے، اور جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں قبر، تو ہر چیز کا ادب کرنا. تیسرا آپ بتائیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنا. اور دوسرا بتائیں. اچھا ماشاء اللہ، آپ کو اللہ کے نبی کے حقوق یاد ہو گئے انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی. تو اب ہم ایک حق، آخری حق ہم نے یہ پڑھا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا. تو ایک بات میں بتاؤں گا، ایک بات ہے. سوال یہ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کیوں ضروری ہے، کسی اور کی کیوں نہ کریں؟ تو پہلے آپ بتائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس لیے کرنا چاہیے، ان کی باتیں ہمارے پاس محفوظ ہیں دوسروں کی. یہ آپ بتا دینا. کہاں محفوظ ہے بتائیے. کتاب میں، حدیث میں. اچھا، بیچ میں ایک بات اور تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیثیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں اور غلط بات ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ نہیں، حدیثیں بالکل پکی ٹھکی ہیں، صحیح ہیں. اور کسی چیز کے محفوظ کرنے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے لکھ لینا اور دھیان میں رکھنا، یاد کرنا، عمل کرنا اور اس کو پھیلانا. یہ طریقے ہوتے ہیں نا. الحمدللہ صحابہ نے ان سارے طریقوں سے ہمارے نبی کی حدیثوں کو محفوظ کیا. ہمارے نبی جو کہتے تھے بہت سارے صحابہ اس کو لکھ لیتے تھے. پھر ایسا ہوا کہ ہمارے نبی جو کہتے تھے صحابہ اس کو یاد کرتے تھے. جیسے آج بچے قرآن یاد کرتے ہیں تو ان کو 30 پارے یاد ہو جاتے ہیں. تو صحابہ تو بہت ذہین تھے. میں نے آپ کو قصے سنائے تھے نا، ذہانت کے قصے سنائے تھے. وہ جو بات کوئی بھی ایک دفعہ بولتے وہ بھولتے نہیں تھے، دھیان میں رکھتے تھے ہر روز. ایک قصہ مجھے اس پہ یاد آ رہا ہے، سناؤں؟ بلکہ اچھا وہ چلے آگے سناؤں. اچھا، اس کے بعد یہ ہے صحابہ عمل کرتے تھے. یہ تھوڑی کہ بس جو باتیں سننی، بس اس کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تھیں اس سب پہ عمل کرتے تھے، تو ان کو یاد رہتی تھیں اور اس کو پھیلاتے تھے. اچھا جی، یہ تو ایک بات ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کیوں ضروری ہے. تو آپ نے بتا دیا کہ اس لیے کہ ہمارے نبی کی زندگی محفوظ ہے، اوروں کی محفوظ نہیں. دوسری میں بتاتا ہوں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے سامنے ہے. آپ کی رات کیسی تھی، آپ کا دن کیسا تھا، آپ کی نماز کیسی تھی، آپ کا روزہ کیسا تھا، آپ کی زکوٰۃ کیسی تھی، آپ شوہر کیسے تھے، آپ باپ کیسے تھے، آپ پڑوسی کیسے تھے. سمجھ گئے؟ یہ سب ہم یعنی اچھے تھے، اپنے بچوں پہ شفقت کرتے تھے، اپنے بچوں پر. صحیح، اپنے بچے. اچھا، باپ کیسے تھے، آپ جو ہے پڑوسی کیسے تھے، آپ حاکم کیسے تھے، سب پتہ ہے ہم کو. اور اوروں کا تو پتہ ہی نہیں ہے. اوروں کا تو پتہ ہی نہیں. اگلی بات بتائیے. نہیں آتی. میں بتاؤں. پہلی بات تو آپ نے بتائی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی اتباع اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی زندگی محفوظ ہے. دوسری بات یہ ہے، میں نے بتا دی کہ آپ کی ہر بات ہمارے سامنے ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی تھی وہ کامل ہے. آپ ساری خوبیوں کے سب سے اچھے تھے، آپ ساری خوبیاں آپ کے اندر تھیں. تو جس کے اندر خوبیاں اس کی اتباع کرنی چاہیے نا، اس کی بات ماننی چاہیے. جس کے اندر خوبیاں نہیں اس کی ماننی چاہیے. جس کے اندر خوبیاں ہوئی ہے نا. تو ہمارے نبی میں تو ساری خوبیاں تھیں. صحیح ہے. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر ایک دو چار.
مطلب سارے نبیوں ولیوں کے جو خوبیاں تھیں وہ ہمارے نبی کے اندر تھیں، اور ہمارے نبی کی جو خوبیاں ہیں وہ سب کے اندر نہیں تھیں۔ اچھا ایک بات اور رہ گئی کہ ہمارے نبی کی زندگی عملی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی تھی۔ ذرا اس کی تشریح کیجیے، آپ مطلب وضاحت کیجیے، کیا مطلب عملی کا؟ ہمارے درود جو کہتے تھے وہی کرتے بھی تھے۔ ہاں، ایسا تو نہیں تھا کہتے کچھ اور کہتے تھے اور کچھ کرتے نہیں تھے، ایسا تو نہیں تھا نا؟ نہیں۔ لہٰذا جو بندہ جو کہے وہی کرے تو اس کی تو اتباع کرنی چاہیے۔ جی تو ہمارے نبی تو اس سے، تو اب میں نے آپ کو کہا جیسے ہمارے نبی نے کہا لوگوں کو معاف کرو، جی تو خود معاف کیا نہیں کیا؟ میں نے کتنے عجیب عجیب قصے سنائے تھے۔ آج ایک عجیب قصہ سناؤں آپ کو۔ حضرت وحشی ایک تھے، پہلے کافر تھے، اب تو مسلمان ہو گئے نا؟ پھر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن پتہ کیا ہوا؟ ایک جنگ ہوئی احد، اس میں ہمارے نبی کے ایک چچا تھے حضرت حمزہ۔ وحشی وہ اتنے بہادر تھے، کوئی سامنے آ کے ان سے لڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ مطلب کوئی ایسے سامنے نہیں آ سکتا، سامنے آتا تو ایسی تلوار چلاتے گردنیں اڑا دیتے۔ تو وحشی جو تھے نا وہ ایک پتھر کے پیچھے چھپ گئے نیزہ لے کے۔ جیسی ہمارے نبی کے چچا وہاں سے گزرے، انہوں نے کھینچ کے نیزہ پھینکا، اور جیسی نیزہ پھینکا ان کے پیٹ سے آر پار ہو گئے۔ مطلب یہاں سے داخل ہوا، وہاں سے نکل گیا، بیچاروں خون کا فوارہ چھوٹا ایک دم، اور آہستہ آہستہ بیچارے شہید ہو گئے۔ پھر کل میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا کہ ایک عورت تھی، انہوں نے ان کے کیا کاٹ دیے تھے؟ کان ناک آنکھ کاٹ کے اس کو کیا بنا دیا تھا؟ ہار بنا کے پہن لیا تھا۔ ہوئی تو اب دیکھیے، اب کسی کے چچا کو کوئی مار دے تو اس کو کتنا غصہ آئے گا؟ ہاں۔ خدا نہ خواستہ مجھے کوئی مار دے اور وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ آپ کا دل چاہے گا نا آپ اس کو ماریں، یا آپ اس کو معاف کر دیں گی؟ نہیں، کیسے ہیں؟ ماروں گی اس کو۔ آپ کو تو بہت غصہ آئے گا نا کہ اس نے میرے بابا کو مارا خود ہے۔ اب دیکھیے وحشی جب کافر تھے نا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کیا کر دیا؟ مار دی۔ بابا وہ اگر نیزے مارتے وہ جو گندہ کافر تھا تو ایک سوراخ ہوگا ادھر سے مارو۔ ہاں، پتھر کا نہیں، پتھر یوں تھا نا، پتھر پہ چھپے ہوئے تھے، جیسے وہ وہاں سے گزرے نا باہر نکلے یوں مار دے۔ اچھا صحیح۔ میں سمجھے ایک سوراخ تو نہیں، آپ کو غلط فہمی ہو گئی۔ آپ بول رہی تھی ایک دن مجھے غلط فہمی ہو گئی۔ ہاں، غلط فہمی۔ اچھا چلیے، اب نا وحشی کہاں رہتے تھے؟ مکہ مکرمہ میں، لیکن ہمارے نبی جو گندے کافر تھا۔ بعد میں کیا ہوا؟ ہمارے نبی آئے مدینہ منورہ سے اتنا بڑا لشکر لے کے، سارے مکہ کے اوپر ہمارے نبی نے فتح کر لیا۔ اب وحشی کیا کرتے؟ چھپ گئے، جلدی سے بھاگے۔ کیوں؟ ہمارے نبی مار دیتے نا ان کو، مکہ تو فتح ہو گیا تھا۔ اب بھاگے تو کسی نے کہا او وحشی تم پہچانے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے، تم جاؤ معافی مانگ لو، معاف کر دیں گے۔ اس نے کہا مجھے بھی معاف کر دیں گے؟ وہ کہا ہاں، وہ بہت نرم دل ہے۔ تو وحشی آئے اور ایسے ڈھانٹا بانا ہوا تھا، رومال ایسے منہ چھپایا ہوا تھا۔ وحشی آئے، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور منہ چھپایا تاکہ کوئی ان کو دیکھتے ہی ایک دم مار نہ دے، کیونکہ سب کو پتا تھا نا اس نے ہمارے نبی کے کس کو مارا ہے؟ چچا، انہوں نے ہمارے چچا کو مارا ہے۔ صحیح ہے۔ اب جیسی یہ حضور کے سامنے آئے، حضور نے ان کو دیکھا، حضور نے کہا اوحشی انت؟ تم وحشی ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ہوں، اور آپ کو جو بات پتہ چلی ہے وہ صحیح ہے، میں نے ہی آپ کے چچا کو مارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کو اپنے چچا یاد آ گئے، کیسے میرے چچا تھے اتنے اچھے، اور اب صحیح ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وحشی نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہاں، وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا وحشی ایک کام کرو گے؟ ٹھیک ہے، میں تمہارا کلمہ قبول کر لیتا ہوں، بس تم مسلمان بن گئے
بس تم ایک کام میری بات مان لو, تم میرے سامنے مت آیا کرو. کیوں؟ سنو تو صحیح, سنے تو صحیح, تم میرے سامنے نہ آیا کرو. جب بھی تم کو میری باتیں سننی ہو تو تم میرے بیٹھ جاؤ, تم میری کمر کے پیچھے بیٹھ جایا کرو تاکہ میں تمہیں دیکھوں نہیں. میں جب تم کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں. سمجھ گئی؟ ٹھیک ہے. آپ کو افسوس ہو رہا ہے کیسے ہمارے نبی تھے نا, بیچاروں کے چچا کو شہید کر دیا. کتنا ہمارے نبی کو لوگوں نے ستایا تھا, لیکن ہمارے نبی بدلہ نہیں لیتے تھے کسی سے. آپ دعا مانگا کریں اللہ, بلکہ آپ نا آج ایک نئی دعا سیکھ لیں, بتاؤں, بہت زبردست. اے اللہ جس نے, ہاں بہت آسان سی ہے. اللہ میاں رات کو دعا کرا کریں بستر پہ لیٹ کے, صحیح ہے. اے اللہ تعالیٰ مجھے جس نے بھی ستایا, مجھے جس نے بھی تکلیف دی, اذیت دی, تنگ کیا, میں نے سب کو معاف کیا, آپ مجھے معاف کر دیں. میں نے سب کو معاف کیا, آپ مجھے معاف کر. آپ بولیے دعا مانگے. اے اللہ رات کو سوتے ہوئے, اے اللہ جس نے مجھے مارا, ہاں ستایا, اے اللہ جس نے بھی مجھے ستایا اس کو میں نے معاف کر دیا, اور آپ مجھے معاف کر دیں. بس زبردست, صحیح ہے. آپ نے اگر یہ چیز سیکھ لی نا, ہوئی آپ اللہ کی اتنی قریب ہو جائیں گے. آپ میرے لیے بھی دعا کرا کریں, اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے کہ میں بھی سب کو معاف کر دوں. بچے تو آپ لوگ تو بہت اچھے ہوتے ہو نا, صحیح ہے. بڑے لوگ جو ہے نا, جب ان کو کوئی ستاتا ہے نا تو وہ دل میں رکھتے ہیں, نہیں کیوں ستایا مجھے, تنگ کیوں کیا, میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. اللہ ہمیں ایسا دل دے دے, نرم دل, بس ٹھیک ہے معاف کر, چھوڑو, معاف کر. ہم بھی تو بہت غلطیاں کرتے ہیں, اللہ بھی تو ہمیں معاف کرتے ہیں. کتنے گناہ کرتے ہیں ہم, اللہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ پاک کے بندوں کو کیا کر دیں, معاف کر دیں. صحیح ہے. بابا ایک کام مجھے آتا ہے کہ اگر ہمیں نا, اگر ہمیں کوئی گندی بات, گندی نہیں ایسے ہی بات یاد آئی کہ میں تم سے ناراض ہو گئی, جیسی بھی بات یاد ہے تو, لیکن ایسا بولنا نہیں چاہیے, بس دوستی رہنا چاہیے ہر کسی سے, ایسا بولنا نہیں چاہیے. بالکل صحیح. اچھا, تو آج بڑی اچھی دعا سکھا دی میں نے آپ کو, لیکن آپ نے جزاک اللہ نہیں کہا. جزاک اللہ. فوراً کوئی بھی آپ کے اوپر, کوئی بھی آپ کو کوئی دنیا کا فائدہ دے, آخرت کا فائدہ دے. اب میں آپ کو کتنی بڑی فائدے دے رہا ہوں نا, انعام دے رہا ہوں. یہ انعام ہی تو ہے. انعام صرف پیسہ تھوڑی ہوتا ہے. یہ میں آپ کو دعائیں سکھا رہا ہوں, میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بتا رہا ہوں, میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سکھا رہا ہوں. تو آپ تو میرا شکریہ ادا کریں. بابا بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کتنی اچھی باتیں ہمیں بتاتے ہیں, آپ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں. ایسے بولیے. اے اللہ نہیں بابا, بابا آپ ہمیں کتنی اچھی باتیں سکھاتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہاں صحیح ہے. آئندہ کی نا ایک نیت کر لیں, کوئی آپ کو کوئی فائدہ دے, چھوٹے سے چھوٹا فائدہ. مثلاً آپ بیٹھی ہوئی ہیں کہ کسی آپ کو پیاس لگ رہی ہے, کسی نے آپ کو دسترخوان پہ بیٹھے بیٹھے گلاس اٹھا کے دے دیا, آپ اس کو کہیں جزاک اللہ, شکریہ. کچھ بھی, ہاں یعنی چھوٹا سا بھی کوئی, حالانکہ یہ کوئی بڑا کام تو نہیں ہے نا. سمجھے, یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے اور میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں, کسی کو پانی چاہیے, میں نے اٹھایا اور ایسے ہاتھ بڑھا کے دے دیا, انہوں نے آپ کو دے دیا. ہاں تو اتنا سا کام ہے نا, کوئی مشکل کام تو نہیں ہے, اٹھ کے تو نہیں جانا پڑا نا. تو پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے, شکریہ ادا کرنا. آپ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کلاس لگی ہوئی ہے, آپ آئیں, کسی نے بیٹھنے کے لیے ہلکا سا پیر یوں کر لیا تاکہ آپ آرام سے بیٹھ جاؤ, آپ اس کو کہیں شکریہ. چھوٹی بات پہ جزاک اللہ, چھوٹی. صحیح. معلمہ نے آپ کو سبق پڑھا دیا, آپ ان کو کہیں جزاک اللہ.
کوئی چھوٹا سے چھوٹا فائدہ بھی آپ کو پہنچائے نا, چھوٹا سے چھوٹا فائدہ بھی پہنچائے تو اس کو کیا کہیں؟ دعائیں دیں اس کو. بابا کبھی کبھار جو بھی مجھے بات بولتے ہیں نا, کبھی کبھار میں ان کو جزاک اللہ بھی بول دیتی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ, یہ بڑی اچھی عادتیں, اللہ پاک ہم سب کو یہ اچھی اچھی عادتیں دے دے. صحیح ہے, دنیا میں بس اچھی عادتوں کے لیے تو ہم آئیں, بس جب ہم اچھی اچھی عادتیں اختیار کریں گے ہمارے اللہ کی رحمتیں آئیں گی ہمارے اوپر, بارشیں ہوں گی اللہ پاک کی طرف سے, اللہ خوش ہوں گے ہم سے. اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے بھائی دیکھو کتنے اچھا, بھائی دیکھو جلدی فرشتوں یہ میرے بندے کتنے اچھے ہیں, یہ دیکھو, اللہ پاک کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک مجھے یہ وحشی تھے, ان کا ایک قصہ یاد آیا. ان کا ذہن کتنا تیز تھا. بخاری شریف میں حدیث کی کتاب میں ایک قصہ لکھا ہے. ایک شخص تھے, انہوں نے دوسرے سے کہا یار چلو چلو وحشی کے پاس چلتے ہیں. جب گندے تھے سب تو صحیح ہو گئے تھے نا, پھر کلمہ پڑھ لیا تھا نا, پھر تو اچھے ہو گئے تھے نا, صحابی بن گئے تھے. جب اچھے ہو گئے تھے ہاں, تب پوچھا نا چلو چلو وحشی ہے نا ان کے پاس چلتے ہیں, ان سے چل کے پوچھیں گے تم نے حضرت حمزہ کو کیسے قتل کیا تھا. ہاں, حضرت حمزہ تو نہیں تھے. حضرت حمزہ حضور کے چچا تھے نا, ان کا نام تھا. اچھا, تو اب انہوں نے کہا چلو, چلتے چلتے یہ گئے. کسی نے کہا بھائی, کسی سے پوچھا بھائی وحشی کہاں ہیں. انہوں نے کہا وہ جو ایک بڑا سا گھر ہے نا, محل, بڑا سا محل, وہ اس کی وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ. کہنے لگے ہم گئے, ہم نے دیکھا کوئی بہت موٹا سا آدمی بیٹھا ہوا ہے. حضرت وحشی تگڑے تھے نا, موٹا سا آدمی بیٹھا ہوا ہے. ہم پہچان گئے. تو ہم نے ان سے کہا اچھا جو گئے تھے نا وہ انہوں نے منہ پہ یوں کپڑا باندھا ہوا تھا, ان کا منہ نظر نہیں آ رہا تھا. جو گئے تھے, جو وحشی کے پاس گئے تھے نا, پوچھنے گئے تھے کہ ہم اس سے پوچھیں گے. دونوں لڑکوں نے. ہاں, کیا باندھا ہوا تھا؟ ایک کپڑا باندھا ہوا تھا منہ پہ نا, اور آنکھیں نظر آ. اب سنو, انہوں نے کہا وحشی سے بابا ویسے منہ پہ رومال کیوں باندھا ہوا تھا؟ پہلے زمانے میں لوگ, سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی, سڑکیں مطلب جیسے روڈ ہے نا, روڈ ایسی پکی روڈیں تو ہوتی نہیں تھی. خیر صحیح ہے, ٹھیک ہے, کچی روٹیں ہوتی تھی, مٹی ہوتی تھی, مٹی اڑتی تھی, تو لوگ سفر میں ایسے باندھ لیتے تھے. صحیح ہے, جنگ میں بھی باندھ لیتے تھے. ابھی بھی آپ نے نہیں دیکھا فلسطین میں جو جنگ ہو رہی ہے, جو مجاہدین ہیں وہ منہ پہ کیا باندھے ہوئے, کپڑے باندھے ہوئے نا, تاکہ کافر ان کو پہچان کے مار نہ دے. صحیح ہے بابا, اگر کپڑا باندھے ہوئے تو وہ کافر ان کو پہچانیں گے تو نہیں. ہاں صحیح ہے, تو بس اوقات اپنے آپ کو چھپانے کے لیے آدمی باندھتا ہے. تو وہ جو گئے تھے نا حضرت وحشی کے پاس, وہ حضرت وحشی کو جاتے ہی کہا وحشی تم مجھے سلام کیا کہا تھا وحشی تم مجھے پہچانتے ہو. وہ تو کپڑا باندھے ہوئے تھے. اب وحشی نے نہ یوں کیا, نیچے سے دیکھا اوپر تک, یوں نیچے سے اوپر تک دیکھا, کہنے لگا دیکھو وحشی کتنے ذہین تھے. کہنے لگے پیر دیکھے نا, ان کے پیر دیکھے, یوں نیچے پیر تو نظر آ رہے تھے نا, پیر تو کھلے ہوئے تھے, پیر دیکھے. پھر وحشی کہنے لگا 50 سال پہلے کی بات ہے, ایک چھوٹا سا منا تھا مکہ مکرمہ میں, تو کسی نے مجھے منا دیا تھا, تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے منا اٹھایا تھا, تو وہ جو مننے کے پیر دیکھے تھے میں نے 50 سال پہلے, وہ پیر اور تمہارے پیر ایک ہی جیسے ہیں, گویا کہ تم وہی منا ہو جو بڑے ہو گئے. اللہ اکبر, اتنے ذہین تھے کہ 50 سال پہلے اتنا سا بچہ دیکھا تھا, پھر اس کے بعد زندگی بھر اس کو نہیں دیکھا. بڑا اب دیکھ رہے ہیں, جب اس اتنا بڑا آدمی بن گیا, وہ پہچان گئے کہ تم وہی بچے ہو. نہیں مارا نہیں, ہر ایک کو تھوڑی مارتے تھے ویسے. آپ ڈر گئی ایک دم. اب تو اچھے بن گئے تھے نا, سمجھ گئے. اللہ, اتنا ذہن تھا ان کا, اتنا. یہ میں اپنی پاس سے نہیں بتا رہا, یہ حدیث میں لکھی ہوئی ہے یہ بات, بخاری شریف میں. میری کتاب میں ہے. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں لکھی ہوئی ہے نا, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھ رہی ہیں, میں آپ کو کوئی لطیفہ سنا رہا ہوں؟ یار اعتماد کیا کریں آپ مجھ پر, آپ شک کر رہی ہیں مجھ پر. آپ کیا سمجھ رہی ہیں میں چھوڑ رہا ہوں؟
چلے سمجھ گئے. تو اتنا ذہن تھا جس کا اب خود سوچنے کی بات ہے جب صحابہ کے اتنے ذہین ہوتے تھے. ہاں ایسا نہیں ہو سکتا رومال باندھا ہوا نیچے سے تھوڑا سا نظر آ رہا ہے, پیر سے دیکھتے دیکھتے سب نظر آ گیا. نہیں ایسا نہیں تھا. وہ پیر دیکھ کے پہچان گئے تھے کہ بچپن میں ایک بچے کے میں نے پیر دیکھے تھے, اب یہ بڑا آدمی ہے, اس بڑے آدمی کے پیر اسی بچے جیسے ہوئے ہوئے. ابھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. ممکن ہے ایسا؟ نہیں ہے. نہیں بابا, وہ دونوں جو لڑکا تھا دونوں کے پیر صحیح تھے. نہیں دونوں کے نہیں, ایک کے تھے نا, وہ پہچان گئے ان کو. چلے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج میں نے بہت لمبی کہانی آپ کو سنا دی, تو اللہ ہمارے نبی نے حضرت وحشی کو بھی کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. تو آپ بھی آپ کی کسی سے ناراضگی تو نہیں؟ نہیں. جب رات کو سویا کرے نا تو دل کا بھی وضو اور غسل کر کے, دل کا غسل کر کے سویا کرے. مطلب وضو کر کے؟ نہیں, ایک تو منہ کا وضو ہوتا ہے نا, منہ دھوتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں. ہاں. صحیح ہے. ایک دل کا بھی غسل ہوتا ہے. کیسے؟ دل کا غسل یہ ہوتا ہے کہ سب کو معاف کر دیں. یہ کیسا؟ بس تو دل صاف ہو جاتا ہے. آپ میرے لیے بھی دعا کریں, اللہ پاک آپ میرے لیے دعا کریں گی. آپ کہہ رہی تھی میں دعا کرتی ہوں آپ کے لیے, اللہ میاں بابا کا دل, بابا کو کیسا دل دے دے؟ صاف ستھرا. اب نہیں کر رہی نا آپ دعائیں؟ انشاءاللہ یار آپ نے غلط بات کر رہی ہیں. آپ انشاءاللہ کریں گی. چلے آج تھوڑا سا نا جلدی سے دعائیں دوہرا دیں. آپ رات کو کیا دعائیں کرتی ہیں؟ تھوڑی سی باتیں. میرے خیال میں آج کل آپ دعائیں نہیں مانگ رہی ہیں نا سوتے میں؟ ہاں چلیں جلدی بتا دیجیے. رات جو آپ نے بتائی ہے, اے اللہ مجھے نہیں, ساری دعائیں جو پہلے بھی مانگتی تھی آپ. اللہ اسلام پہ زندہ رکھ, بھول گئی آپ, اور اسلام پہ موت نصیب فرما. دیکھا, بھول گئی نا. اے اللہ میں جب تک سبحان اللہ وغیرہ وہ چھوڑتی تو غلط ہے, چھوڑنا نہیں ہے. بس بیٹھے تو دل میں تو باتیں کرنی ہے اللہ پاک سے. اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں, میں مسلمان رہوں, اور جب مجھے موت آئے تو مجھے کلمے والی موت نصیب فرما. اور بابا سبحان اللہ الحمدللہ جب پڑھتی ہوں وہ تو دل میں نہیں پڑھوں, ایسی انگلی پہ منہ سے پڑھوں. وہ تو منہ سے پڑھیں. صحیح ہے. اور دوسری دعا کیا مانگتی تھی آپ؟ اے اللہ مجھے کون سا دل دے دے؟ صاف ستھرا دل عطا فرما. بابا وہ بھی دعا بتائی تھی نا آپ نے, وہ کون سی تھی جو میں پہلے پوچھتی تھی آپ سے رات کو, چھوٹی سی تھی, وہ بھی تھوڑی بڑی تھی, کون سی تھی یاد آ رہی ہے؟ تھوڑی سی. اچھا 3 دعائیں تو بتاؤں. چلیں صحیح ہے, ٹھیک ہے. دعائیں ضرور مانگا کریں, جو دعائیں مانگتا ہے اللہ اس کو نوازتے ہیں, اللہ اس کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں السلام علیکم. السلام.